اللہ نے سورج اور چاند کو بنا کر دن اور رات کا نظام قائم فرمایا ہے تاکہ انسان دن اور رات کے آنے اور جانے کی اس مسلسل ترتیب سے فائدہ اٹھائے، اور اسی دن اور رات کی ترتیب سے انسان نے وقت، ہفتے، مہینے اور سال متعین کیے ہیں، اور اس میں بھی شمسی یعنی سورج کا ایک کیلنڈر ہے اور قمری یعنی چاند کا ایک کیلنڈر ہے۔ سورج کے مطابق چلنے والے کیلنڈر کو شمسی سال کہا جاتا ہے۔ اس شمسی سال میں 12 مہینے ہیں۔ یہ سال جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر ختم ہوتا ہے۔ اس سال میں کم و بیش 365 دن ہوتے ہیں، اور چاند کے مطابق چلنے والے کیلنڈر کو قمری سال یا اسلامی سال بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی 12 مہینے ہیں۔ یہ سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے، اور اس قمری سال میں کم و بیش 355 دن ہوتے ہیں۔ شمسی سال کو عیسوی کہتے ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوئی۔ چونکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے، تو انہوں نے اسی کے مطابق ہی یہ سال شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش کا دن ہمارے اسلام میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اور ہمارا قمری یعنی اسلامی سال کو ہجری کہتے ہیں۔ یہ سال محرم سے شروع کیوں ہوتا ہے اور اس سال کو ہجری کیوں کہتے ہیں، اور یہ سال کس نے متعین کیا ہے، اس کے پیچھے کا سارا واقعہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینے سے تاریخ لکھی جاتی تھی، اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے الگ الگ علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوں میں تاریخ نہیں ہوتی، اور تاریخ لکھنے سے بہت بڑا فائدہ ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا۔ ان سب باتوں کے سمجھنے کا مدار تاریخ لکھنے پر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا، اور فوری طور پر اکابر صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں مشورہ دینے والے اکابر صحابہ کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آنے لگی۔ پہلے اکابر صحابہ کی ایک جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے سال سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے۔ دوسری جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے۔ تیسری جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ ہجرت سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے۔ چوتھی جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے۔ ان چاروں قسم کی رائےوں کا سامنے آنے کے بعد ان پر باضابطہ بحث ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی شروعات کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے، اسی طرح سے آپ کے بعثت کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے، اور وفات سے شروعات اسی لیے مناسب نہیں ہے کہ وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمے کا سال ہے، اسی لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس میں 4 خوبیاں ہیں۔ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان میں واضح امتیاز پیدا کر دیا۔ یہی وہ سال ہے جس میں اسلام کو عزت اور قوت ملی۔ یہی وہ سال ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کی وجہ سے تمام صحابہ اکرام کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہوا کہ ہجرت کے سال ہی سے اسلامی سال کی شروعات ہوگی۔ پھر اسی مجلس میں دوسرا مسئلہ یہ اٹھا
کہ سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے شہر حرام ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہیں۔ سال کے مہینے کی شروعات میں بھی اکابر صحابہ کی الگ الگ رائے سامنے آئی کہ سال کے مہینے کی شروعات کس مہینے سے کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اکابر صحابہ کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینے کی شروعات کی جائے، اسی لیے کہ رجب سے ذی الحجہ تک 6 مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب کی شروعات تک 6 ماہ ہوتے ہیں۔ دوسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینے سے سال کے مہینے کی شروعات کی جائے، اسی لیے کہ رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہوا۔ تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی شروعات کی جائے، اسی لیے کہ ماہ محرم میں حجاج کرام حج سے واپس آتے ہیں۔ چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی شروعات کی جائے، اسی لیے کہ اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور شروع ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع فرمایا اور 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی رائے نہایت احترام کے ساتھ سنی، پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی شروعات ہونی چاہیے۔ اس کی 2 خوبیاں سامنے آئی۔ حضرات انصار رضی اللہ عنہم نے بیعت عقبہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی دعوت قبول فرمائی، اور یہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے بعد پیش آیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے شروع سے صحابہ رضی اللہ اجمعین کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع فرما دیا تھا، لہذا ہجرت کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی۔ حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور حج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینے میں حاجی لوگ اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ ان خوبیوں کی وجہ سے سال کے مہینے کی شروعات محرم سے مناسب ہے۔ اس پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا اتفاق اور اجماع ہوا، اسی لیے اسلامی سال کی شروعات ہجرت سے اور اسلامی مہینے کی شروعات محرم الحرام سے مانی گئی، اور اسی پر امت کا عمل جاری ہے۔ تو دوستو، یہ تھا اسلامی سال کا سارا تفصیلی واقعہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کال آف ایمان کو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کے بٹن کے پاس ہی بیل آئیکن ہوتا ہے، اسے بھی دبا کر آل پر سیٹ کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو حاصل ہو۔ آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔